أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشچن آنسر سیشن جو ہے شام میں انشاءاللہ 9 بجے کی کلاس میں رات میں کر لیا جائے گا. مکروہات اور مفسدات کا بیان، یعنی ان عوامل کا بیان، یعنی وہ کام کا بیان جو آپ کو حالت صوم میں مکروہ ہے یا یہ کہ حالت صوم کو توڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، توڑ دیتے ہیں. ویسے عوامل یعنی ویسے کام، ویسی حرکتیں جس کے کرنے سے آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عموماً جس کا آپ کو غلط ایک ذہن بیٹھا ہوا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور حالانکہ وہ روزہ ٹوٹتا نہیں، ان کا بیان ہے. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا بھیا گیٹ لگائی تو مثلا نمبر 1، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے پی لے یا بھولے سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر پیٹ بھر کر کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر کئی دفعہ کھانا کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 1 ہے کہ آپ کو بھول چوک میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اوور آل شرط یہ ہے، شرط لازم یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد رہنا ضروری ہے. کوئی بھی جو کام ہے جس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس ٹوٹنے کے سے پہلے آپ کو دل میں خیال یہ ہو کہ ہم روزے سے ہیں. تب جو ہے آپ کا وہ جو ہے نا مسئلہ، وہ عمل جو ہے یہ داخل ہوگا کہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا اس عمل سے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو سرے سے یاد ہی نہیں کہ آپ کو روزہ کی حالت میں ہیں آپ، اور پھر آپ نے کوئی کام کر لیا تو آپ کو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. ٹھیک ہے. یہ حدیث سے آپ کو اشارہ بھی ملتا ہے. تو اسی لیے مسئلہ یہ فقہاء کرام نے نکالا کہ اگر روزہ دار جبکہ اس کو روزہ یاد ہو، یاد رہے، ٹھیک ہے، تب بھول چوک کے کھا لے گا تو بھول چوک تو وہ ہوئی نہیں، یاد ہے روزہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر روزہ دار کبھی بھول چوک کر سے کھا پی لے جبکہ اس کو روزہ یاد نہ ہو تو ایسے کھا پی لینے سے، چاہے وہ تھوڑا سا کھائے، بھر پیٹ کھائے، کسی بھی طرح سے کھائے، ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں جائے گا. یا یہ کہ کوئی اور کام کر لے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عموماً وہ کام بھی کر لیا اور اگر یاد نہیں تھا روزہ، یہ شرط ضروری ہے، تو اس کو کیا ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا. ٹھیک ہے. کلیئر ہے مسئلہ نمبر 1. مسئلہ نمبر 2، دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا ریٹھ میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ روزے کی حالت میں سرما لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے علماء کرام نے بولا کہ دن کو سرما لگانا، یعنی دن کو مطلب کیا، حالت صوم میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. تیل لگانے سے سر میں روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے سر میں ناک سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. لیکن جس چیز کا ذکر ہے بس وہی. ٹھیک ہے. جو چیز کا ذکر ہے بس وہی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کریں گے تو پھر وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. جیسے آ جائے گا وہ آگے انشاءاللہ. تو یہ بول رہے ہیں کہ روزہ آپ کو سرمے کی حالت میں اگر لگاتا ہے، دور طریقے سے سرمے کی حالت میں کوئی روزہ رکھتا ہے، توبہ کرو، سرما لگاتا ہے جی روزے کی حالت میں، تو اگرچہ اس کے تھوک میں یا ریٹ میں اس کے سرمے کی سیاہی پتہ بھی چلے تو بھی روزہ نہیں جائے گا. یہ نہیں سمجھیں کہ حلق میں سرما چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کیا ہے تو پھر جب عمل کیا ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پھر آپ کو یہ بات کی دلیل ملتی ہے کہ سرما لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ جو سرما لگانا چاہیے مطلب یہ کہ سرما لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں اگرچہ اس کے تھوک میں اس کا ذائقہ یا پھر آپ کو حلق میں ذائقہ محسوس ہو، یا یہ کہ آپ کو اس کی سیاہی پتہ چلے تھوک میں. ٹھیک ہے. یعنی حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے سرمے کا، یا پھر یہ کہ تھوکے تو اس کی سیاہی پتہ چلے تو بھی روزہ نہیں جائے گا.
सर में तेल लगाना ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। खुशबू कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूंघ सकते हैं, ठीक है, रोज़े की हालत में। उमूमन लोग ये समझते हैं कि ऐसे कंडीशन में रोज़ा टूट जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न नंबर 3, हलक के अंदर मक्खी चली गई या धुआं खुद चला जाए या गर्द और गुबार चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता कसदन ऐसा करे तो रोज़ा टूट जाएगा। अब ये हलक के अंदर जो है मुंह के थ्रू कुछ भी जाएगा तो ठीक है, बात समझिएगा, और के भी थ्रू, और भी जो सुराख है उसके थ्रू भी आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मुंह के थ्रू बता रहे हैं कि हलक के थ्रू, मुंह के थ्रू कुछ भी चीज़ जाएगी, ठीक है, चाहे वो खाने की हो चाहे वो ना खाने की हो, ठीक है। तो कसदन अगर ऐसा करेगा तो रोज़ा चला जाएगा, और अगर कसदन ऐसा नहीं करेगा तो भूल चूक से चला गया, अचानक से आदमी मुंह में सांस लेता है तो वो मच्छर चला जाता है या कभी मक्खी चल जाती है, तो ऐसे में रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि जानबूझ के उसने नहीं किया। लेकिन अगर जानबूझ के करेगा, या ये कि आपको धुआं लेगा ख़ास तौर पे, ठीक है, या ये कि कोई खाना वाना बनाते हैं तो उसमें जो है ना बाज़ाब्ता तौर पे जो है ना मतलब ये मसाले का धुआं आता है, या ये कि वो जो क्या बोलते हैं उसको जी, देहात वगैरह में जो लकड़ी से खाना बनता है उसका धुआं, कसदन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर गलती से जा रहा है या फिर अचानक से चला गया तो वो एक अलग बात है, कसदन लेना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अचानक से चला गया तो रोज़ा नहीं टूटा, चाहे मक्खी चली जाए, मच्छर चला जाए, कोई और भी चीज़ चली जाए। मसला नंबर 4, आतर, केवड़ा, गुलाब, फूल वगैरह और खुशबू सूंघना जिसमें धुआं ना हो दुरुस्त है, ठीक है। अतर, केवड़ा, गुलाब, फूल वगैरह और खुशबू सूंघना जिसमें धुआं ना हो दुरुस्त है। यहाँ से बात ये निकल रही है कि धुआं वाली चीज़ दुरुस्त नहीं है लेना जानबूझ के, ठीक है, आगे आ ही जाएगा। तो अतर, केवड़ा, गुलाब, फूल वगैरह, खुशबू सूंघना कि ये सब की खुशबू सूंघना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें से धुआं नहीं निकलता। मसला नंबर 5, थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। खुद का ही थूक जमा किए हुए मुंह में और उसको घोट लिया तो ऐसा लगा कि जैसे पानी के टाइप से तरी महसूस हुई तो रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। वो कुदरती अमल है जो है ना, सलाइवा सिक्रेशन होता रहता है। अब वो सलाइवा सिक्रेशन को जमा कोई करके फिर घोटे तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा, या ये कि सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है वो घोटता जा रहा तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मसला नंबर 6, अगर पान खाकर खूब कुल्ली गरगरा करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो कोई हर्ज नहीं, रोज़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा एहतियात बरतना चाहिए। देखें, पान का खाकर कुल्ली जो कर लेते हैं ना, तो देखिए इसमें लिखा हुआ तो है मसला बहुत सिंपल वे में, लेकिन इसमें बहुत पेचीदा मसला है, ठीक है। इतना भी आसान नहीं है कि पान खा ले आदमी और खूब गरगरा कुल्ली कर ले तो है ना उसका पार्टिकल कहीं पे रह जाए, ऐसा हो ही जाता अक्सर, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि जिस वक्त तक आपको सुहूर का टाइम है उससे पहले जो है ना, बहुत देर पहले, तो ये नहीं कि लोलक पे आदमी ना वो पान खा रहा और ये कर रहा, गुल्ला कुल्ली कर रहा बैठ के, ठीक है, नहीं करना चाहिए। खामखा का अपने आप को शक शुबा में नहीं डालना चाहिए, और शक शुबा का ऐसा काम होता है ना कि आपको ना हुआ कि नहीं हुआ करते रहिए बैठ के, फिर आपको पता चला इधर से भी रोज़ा रखो फिर कज़ा भी रखो, ठीक है। तो नहीं, आप दोबारा सुनिएगा जाके। अगर पान खाकर खूब कुल्ली गरगरा करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो कोई हर्ज नहीं, रोज़ा हो जाएगा। तो पान खाकर शर्त ये है रोज़ा होने की कि आपको खूब कुल्ली और गरगरा करने के बाद आपको कोई भी छोटा सा भी पार्टिकल पान का ना रहे, तब सुर्खी इज समथिंग डिफरेंट और छोटा सा पार्टिकल रहना इज समथिंग डिफरेंट। अगर पान खाकर या वो क्या बोलते हैं उसको जी, मेरे खैनी खाकर या कोई और ऐसी चीज़ खाकर जिसमें पार्टिकल रहने का अंदेशा होता है, आमतौर पे मेरे को याद नहीं आ रही वैसी कोई चीज़, आप लोग सजेस्ट कीजिए। तो ऐसी चीज़ जो कुल्ली करने के बावजूद जायका नहीं, मज़ा नहीं कह रहे हैं, वो उसका वो जैसे टुकड़ा टुकड़ी थोड़ा बहुत कोई ऐसी चीज़ जो आमतौर पे गोश्त, या ऐसा गोश्त का रेशा तो बहुत बड़ा होता है यार, उसको तो इसमें नहीं रखते, टुकड़ा टुकड़ी छोटा सा नहीं होता है, मतलब बूंदी बूंदी टाइप से निकल रहा है कुछ ऐसा, दांत में सड़ गया। अमरूद वगैरह, हाँ अमरूद, हाँ ठीक है, अमरूद में वो बीज जो है फंस जाता है बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से और भी कोई चीज़ ले लीजिए, बाद दफ़ा भिंडी का भी बीज फंस जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़, ये बीज वगैरह बहुत बड़ा है यार, ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करने की चीज़ है। मतलब एकदम बारीक बारीक नहीं होता है, जैसे कि मान लिया कि कभी ना गोश्त खाते हैं तो कोई हड्डी नहीं चूसने वाली होती है, तो उसके एकदम पार्टिकल कैसे होता है, तो बाद दफ़ा जो है ना कुल्ली कर भी लेते हैं ना तो उसका ना खरखर नहीं निकलता, खरखर, तो वो भी इसी में काउंट होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़
پان یا کچھ بھی ایسے نہیں، کوئی بھی چیز آپ نے کھایا، کھا کر اچھے سے سب کچھ کیا اور کرنے کے بعد آپ کو اس کا کھر کھر پن نکل رہا ہے کچھ بھی، اور اگر اس سے آپ نے گھونٹ لیا تو آپ کا روزہ چلا جائے گا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی پارٹیکل نہیں ہے، یقین کامل ہے، اور یہ یقین کامل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ 5 منٹ پہلے کوئی کھایا اور ہے نا ایک دم دھڑیلے سے ایک دم اچھے سے قرقرہ کرے اور ایک دم یقین ہو جائے اس کو۔ اسی لیے شک شبہ میں نہیں ڈالنا چاہیے اپنے آپ کو۔ یہ سب کھانا پینا جو کچھ بھی ہے یا پان گٹکا جو کرنا کرے آدمی وہ پہلے کرے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگزامپل میں ترنگا وغیرہ سب چیز آ جاتی ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو پارٹیکل بعد میں بچتا ہے جس کا اور امکان ہے، یا پھر یہ کہ بچتا نہیں ہے تو امکان ہو جاتا ہے کہ شاید بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا ایسی چیزوں کو پہلے کھا پی کے ختم کریں، ٹھیک ہے، اور اچھے سے اطمینان سے پہلے جو ہے نا اس کا نا آپ کو سولوشن بتائیں۔ ایک اس کی سولوشن ایک بہت اچھی ہے کہ ایک تو پہلے کھائے، اور اوپر سے پہلے کھانے کے بعد یعنی یہ ساری چیزیں پہلے کھا لیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کوئی بھی جو واٹری چیز ہوتی ہے نا، واٹری چیز جیسے آپ کو واٹر ملن ہو گیا، اس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، تربوز جس کو بولتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو پپیتا، اس میں بھی پانی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی واٹری چیز ہوتی ہے نا، اور کوئی ایسا پھل جو واٹری والا ہو جس میں واٹر کا اماؤنٹ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اگر کھا لیجئے گا نا اس کے بعد کھانے کے، یعنی وہ سب جو چیز جو پارٹیکل والا سنترا، ہاں، تو وہ جو ہے نا اس کو کھا لیجیے گا تو وہ قدرتی عمل اتنا اچھا ہے یار، ہم اس کو بہت آزمایا ہے۔ اچھا پھلکی، رائٹ، افطار کی پھلکی جو بچی رہتی ہے وہ لاسٹ میں آنے جو کبھی نا سحری میں کھاتا ہے اس کا الگ مزہ، دماغ خراب ہو جاتا ہے، کتنا بھی دتون سے کرے کچھ بھی کرے سائڈ میں وہ عجیب سا نمکین نمکین لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ بہت شک والے مزاج انسان ہے، تو ایک دم اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور لولک پہ تو ایک دم کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کھائے آدمی، منع نہیں کر رہا آدمی، لیکن ایک دم جو ہے نا مطلب بس ایک دم ٹائم ختم ہونے کو کھائے جا رہے ہیں، تو ایسے میں نا انسان جو ہے نا شک شبہ میں اپنے روزے کو ڈالے گا خواہ مخواہ کا۔ تو ایسی تمام چیزوں کو زائل کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ جو میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، افطار وغیرہ میں بھی اگر کبھی کھایا جیسے پھلکی وغیرہ تو ہم لوگ کھاتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو جلدی سے بس ہے نا وہ کوئی ہے نا قدرتی چیز کھائیں گے، یعنی قدرتی چیز جیسے ڈیٹس ہو گیا، ڈیٹس سے روزہ کھولا، اور اس کے بعد جو ہے نا فروٹس اگر کھانے کا دل کیا تھوڑا سا تو کھایا جلدی سے، کہ تاکہ بھوک جو لہر ہو رہا ہے پیٹ میں وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد فوراً سے صلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اطمینان سے کھانا۔ لیکن اگر کوئی کھاتا ہے جیسے پھلکی مان لیا کوئی کھایا، تو پھلکی تو ڈیفینیٹلی سٹے گی، ٹھیک ہے، وہ سٹنا ہی سٹنا ہے، تو آپ کو اس کو ہٹانے کا نا پروسیس بہت اچھا ہے کہ جو بھی چیز سٹنا سٹنی والی کھانا ہے نا، کھانے کے بعد آپ کو واٹری چیز کوئی بھی قدرتی، ٹھیک ہے، یہ پھل میں سے کوئی ایسا جس میں واٹر کا اماؤنٹ زیادہ ہے کھا لیجئے، اور خوب چبا چبا کے کھائیے، یعنی ایک پیس کھایا نا تو خوب اچھے سے چبائیے، پورا دانت میں پیسیے، وہ خود قدرتی اتنی اچھی صفائی کر دیتا ہے کہ ایک دم کیا آپ کو ہے نا مطلب آپ اپنے اس سے صاف کرتی نا وہ خود بخود ایک دم مزہ چلا جاتا ہے، سارا چپکا چپکی بھی جو رہتا ہے نا سارا دانت میں پھلکی ولکی کا یا جو کچھ کبھی وہ سب چلا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ اطمینان سے دفن کر لیجئے، یہ بہت اچھا پھر آزمودہ ہے ایک دم، ٹھیک ہے، تو اور بہت جلدی میں بھی ہو جاتا ہے، اور کیا نام ہے آرام سے بھی، مشقت والی چیز بھی نہیں ہے، تو کوئی اگر کھا رہا ہے تو اس طرح سے لاسٹ میں کر لے، یقیناً کوئی چیز رکھ لے ساتھ میں، یا یہ کہ پھر سویرے کھائے اور پھر اطمینان سے اس کا جو ہے نا دھیرے دھیرے کر کے سلائیوا سیکریشن سے وہ جائے گا اندر پارٹیکل وٹیکل، اور اس کے بعد پھر اطمینان سے وہ مسواک وغیرہ کر کے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہوگا، ٹھیک ہے، لولک پہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، خود کو جو ہے نا شک میں نہ ڈالے۔ تو یہ سب جو ہے آپ کو اس لیے کیونکہ آپ کو اس کا کوئی بھی پارٹیکل اگر رہ جائے گا اور گھونٹ لیں گے تو آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر اسی میں شمار ہو جائے گا کہ حلق سے کون سی چیز پاس کرایا، کوئی بھی ایسی چیز پاس ہو گئی نا جو کھانے کی ہو یا نہ کھانے کی ہو، تو وہ آپ کو جان بوجھ کے کر دیا نا، تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس سمپل آپ کو مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو حلق سے کوئی بھی ایسی چیز پاس ہو، چاہے کھانے کی ہو چاہے نہیں ہو، جان بوجھ کر پاس کرنے سے، چاہے چھوٹی اماؤنٹ میں ہو، تھوڑا سا ہو، ذرہ برابر ہو، جان بوجھ کے پاس کرنے سے حلق سے وہ آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے منع ہے۔ باقی یہ کہ آپ کو کسی نے خوب کلا کر کے اور ایک دم یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں اب ہے، اس کے باوجود سرخی رہ گئی، یعنی پان کی آپ کو لال پنا رہ گیا اس کا اور تھوک میں آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سرخی سے آپ کو روزہ نہیں جائے گا، سرخی آپ کو وہ جذب ہو جاتی ہے اس میں کیا بولتے ہیں اس کو جی،
گوشت میں جس کی وجہ سے آتا ہے، یا یہ کہ دانت میں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے نا لال پنا رہ جاتا ہے، اس وجہ سے آتی ہے وہ. ٹھیک ہے، سرخی سمتھنگ ڈفرینٹ، اور وہ پارٹیکل آنا وہ سمتھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 7، ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. اس طرح منہ کی رال سڑک کر کے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے، قدرتی طور پہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو ناک میں جو بھی چیز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اس کو ناک میں ہے اور سڑک لیا تو سمجھ رہی ہیں، تو وہ آپ کو کیا ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر آپ کو منہ کی رال ہے، ٹھیک ہے، جو لار ٹپکتا ہے جس کو بولتے ہیں، دیکھیں نا ہم لوگ لار بولتے ہیں اور اصل ورڈ کیا ہے، رال. ٹھیک ہے، الٹا کا پلٹا بنائے رہتے ہیں. تو رال جو ہے وہ منہ کا جو ہے نا وہ گرے تو، یا پھر اس کو اب وہ گر گیا تو اٹھا کے نہیں وہ کرنے کا ہے. مطلب ایک بات بول رہے ہیں کہ رال ٹپک رہا تھا، وہ اس کو یہ کر لیا تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قدرتی چیز تھی اور قدرتی جگہ پہ موجود تھی، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، یعنی قدرتی چیز تھی اور جہاں پروڈیوس ہو رہی تھی وہیں تھی، تو پھر آپ کو وہ سڑکنے سے وہ جو ہے نا نہیں جائے گا روزہ. مسئلہ نمبر 8، مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے اگرچہ زوال کے بعد ہو، چاہے مسواک سوکھی ہو یا اسی وقت ہو کی توڑی ہو تازی ہو. اگر نیم کی مسواک ہے اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مسواک کے زمرے میں آ جاتا ہے نا، نیم کی دتون یا کوئی کی بھی دتون جو ہے وہ مسواک کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور مسواک کرنا سنت ہے. اور اگر قید ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ فلاں درخت میں جو ہے نا کچھ مزہ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے تو نہ کرو، تو پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں. مسواک کے طور پہ جو ہے نا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہی ہے کہ اس کا جو بھی ذائقہ ہو رہا ہے تو اس کو کوشش کرے کہ وہ گھوٹے نہیں. ٹھیک ہے، وہ تھوکیں اس کو جتنا بھی مسواک دوران میں جو بھی آپ کو یا یہ کہ کڑوت پن جیسے ہی اس کو منہ میں لیا تو محسوس ہوا تو اس کو گھوٹ لیا، نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ باہر پھینکتے رہنا چاہیے. تو یہ جو ہے آپ کو روزہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 9، خود بخود قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ. البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کے قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. دیکھیں مسئلہ نمبر 9 بتایا ہے، اس کو پڑھ دے رہے ہیں اور 10 بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں ملا کے ایک مسئلہ نکلتا ہے، اس لیے 10 پڑھ دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 10، تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں اوور آل بات یہ ہے نا کہ آپ کو قے کیسے بھی آئے. ٹھیک ہے، اوور آل بات یہ ہے کہ قے کیسے بھی آئے، جان بوجھ کے ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی ڈاکٹر کرواتا ہے ایسے حلق میں ڈال کے، یا کچھ بدماشی خود سے کرتا ہے آدمی، مسئلہ ہے تو بھائی کرتا ہوگا کوئی. ٹھیک ہے، تو بس سمجھ جائیں کہ آپ کو جان بوجھ کے کوئی قے کرتا ہے یا یہ کہ آپ کو قدرتی طور پہ آ جاتی ہے. شرط یہ ہو کہ وہ مقام تک آئے جہاں سے آپ کے اختیار میں گھوٹنا اور اس کو تھوکنا آپ کے اختیار میں ہو. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. کیا بولا؟ جان بوجھ کے قے آئے، تھوڑی سی آئے، زیادہ آئے، ایک ٹکڑا آئے، ایک قطرہ آئے، اس سے مطلب نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں آپ کو جان بوجھ کے قے آئے یا انجانے سے آئے یا یہ کہ ایک وہ پروسیجر نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک دم اوور ڈوز کھاتے ہیں تو ڈکار آتی ہے تو وہ منہ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قے تو نہیں ہے، یہ ڈکار کا پانی آتا ہے جو ہلکا سا ایسا ہوا ہے نا عام طور پہ. تو آپ سمجھیے گا کہ اس کے لیے تمام جو بھی آپ کو پیٹ کی چیز ہے وہ آپ کو کسی تھرو سے بھی قے کے تھرو، ڈکار کے تھرو، کسی بھی تھرو سے جان بوجھ کے چاہے انجانے سے اس مقام پہ آئے جہاں آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ اسے گھوٹ بھی سکتی ہیں، آپ اسے تھوک بھی سکتی ہیں. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو ایسے مقام پہ آنے کے بعد اگر آپ گھوٹیے گا تو آپ کا روزہ چلا جائے گا. اس مقام سے پہلے آیا کہ آپ کے اختیاری میں نہیں تھا کہ اس کو نہ تھوک سکے تو بھائی وہ تو واپس نیچے جائے گا ہی. ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کچھ بھی آئے، چاہے ڈکار آئے، قے آئے، کچھ بھی آئے، وہ مقام پہ ہے جہاں آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ تھوکنے والا اسٹیج ابھی وہاں تک آیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ اندر ہی اندر تھا تو اندر ہی چلا گیا. ٹھیک ہے، حلق کے پاس آتا ہے، مزہ ملتا ہے حلق کو، الگ بات ہے وہ، کیونکہ حلق کے پاس بھی برڈز ہے نا، ٹیسٹ برڈ آ رہی بات سمجھ میں، اس لیے مزہ ملتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو اختیار، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فوراً سے میرے کو اختیار منہ میں آ جاتا ہے نا، فوراً سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی رہے گا تو اگر آپ کو وہ پار کرے گا وہ باؤنڈری جہاں سے آپ کو اختیار ہوتا ہے تھوکنے کا یا نگلنے کا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی آپ کو تھوکنا ہے. پھر آپ قصدن ذرا سا بھی اگر اس کو لیجیے گا بیک تو آپ کا روزہ چلا جائے گا.
ٹھیک ہے. اور اگر اختیار والی جگہ پہ پہنچا ہی نہیں تھا، اس سے نیچے تھا، تو پھر تو واپس جو نیچے جائے گا ہی، تو آپ کو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے کچھ بھی ہے. کلیئر ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب جو قے کا مسئلہ ہے، اب سمجھیے گا. قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قے جو ہوتی ہے نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بہت باریک مسئلہ ہے، دھیان سے سنیے گا. کیا ہے کہ بھائی پوری طرح سے منہ میں قے آئی، ٹھیک ہے. اب منہ میں قے آئی تو ہم تھوک دیا، تھوکا، اور تھوکا اس کے بعد جو ہے نا گھوٹ لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا امکان ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کے منہ میں اس کا پارٹیکل بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ گھوٹیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ قے کو واپس لیا نا آپ نے تھوڑا سا بھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے علماء کرام بولتے ہیں کہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بول تو دیتے ہیں لیکن اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ قے سے روزہ کیسے نہیں ٹوٹتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو قے کا کوئی بھی پارٹیکل، قے ہو یا کوئی بھی چیز، آپ کو منہ سے آئی اور اس کنڈیشن میں آ گئی، وہاں تک آ گئی جہاں پہ آپ کو اختیار تھا کہ تھوک سکے اور آپ کو گھوٹ سکیں، تو آپ نے یقیناً تھوکنا ہے، اور مکمل تھوک کے فوراً سے کلی ایک بار نہیں 2 3 4 بار کرنی ہے، جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ غرغرہ کر کے جو پورا منہ میں پانی جو ہے نا لے کے پورا شیک کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ویسے لازماً کرنا ہے فوراً سے. اسی لیے قے آئے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ قے کرنا چاہیے اور ساتھ میں پانی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے لازماً کر لینا ہے، اور پانی کو بھی پھر لاسٹ میں ایک دم اچھے سے تھوک دینا ہے، جو اس کو بولتے ہیں نچوڑ دینا منہ کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تب آپ پھر گھوٹیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. قے بھی آئے آپ کو، کتنا دن بھر الٹی کرتے رہیے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر ذرا سا بھی اگر آپ کا رہ جائے گا اور آپ نے واپس لے لیا تو پھر مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. منہ بھر کے اور یہ سب میں پڑھنا نہیں ہے نا. ہم بول رہے ہیں کہ منہ بھر کے جان بوجھ کے کچھ بھی تھوڑا سا کچھ بھی آئے، وہ منہ بھر کے اور تھوڑا اور 1/4 آیا، وہ سب نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ہم بول رہے ہیں کہ اوور آل ہم اس میں مت پڑھیے نا منہ بھر کے آئے اور جان بوجھ کے آئے، وہ سب مت پڑھیے. جب ہم مسئلہ پہلے پڑھا ہوا ہے میرا، اس لیے ہم بول رہے ہیں، کیونکہ ہم آج رمضان کا کلاس نہیں کرا رہے، 2 3 سال سے کرا رہے ہیں، تو عموماً مسئلہ یاد ہے. کچھ مسئلے میں جو ہے نا گڑبڑا اب انسانی ہے کہ بھائی سب مسئلہ یاد ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ جانتے ہیں ہم کہ اوور آل بات اس سے یہی نکل کے آتی ہے کہ منہ بھر کے آئے چاہے جتنا بھی آئے، واپس لیں گے تھوڑا سا بھی، روزہ ختم، ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر واپس نہیں لیا تو دن بھر الٹی کرتے رہیے، منہ بھر بھر کے کیجیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اچھے سے تھوک دینا ہے، اور تھوک کے جو ہے نا فوراً سے کلی کرنا ہے 2 3 بار، اور اس کو منہ کو شیک، پورا پانی شیک کر کے اندر میں، اور اس کے بعد جو ہے نا لاسٹ والے پانی میں جو کلی کریں گی تو اچھے سے ایک دم تھوک کے ایک دم برابر سے کہ تھوک بھی نکل جائے، اور اس کے بعد پھر گھوٹیے اطمینان سے، کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے. قے کا مسئلہ کلیئر ہے؟ الٹی کا مسئلہ؟ تو اس لیے علماء کرام بول دیتے ہیں الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ نے الٹی سے روزے کے چکر میں، وہ ٹوٹنے کے چکر میں ڈیپ جاننا ہے کیوں نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز الٹیں گے منہ سے، اندر سے مطلب پیٹ کی چیز باہر آ رہی ہے یا حلق کے نیچے کی چیز باہر آ رہی ہے، تو بس اس پہ یہی ہے کہ آپ کو پوری اگر آ جائے اور آپ نے تھوک دیا اچھے سے اور یہ کر لیا کلی، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مثلاً میں 11 دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ خواب میں جو ڈسچارج ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا خواب میں، وہ عام طور پہ مرد کو ہوتا ہے، یہ عورت کو نہیں ہوتا، بہت کم بہت کم بہت کم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے پوچھا تھا، یا اللہ کے رسول، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ کسی مسئلے پہ وہ گئی تھی پوچھنے کے لیے، تو اس پر پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں. تو پھر بچہ جو ہے ماں کی مشابہت نہیں لیتا، ہوتا ہے نا ماں کی مشابہ بھی، تو اس لیے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. اور احتلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ، احتلام کا کنیکشن جو ہے نیند سے ہے، یہ نہیں کہ رات کی نیند اور دن کی نیند، نیند سے ہے، ٹھیک ہے. نیند میں جانا شرط ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کو ڈسچارج ہونا شرط ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈسچارج جو ہے وہ آپ کو وہ ڈسچارج نہیں ہے جو نارمل وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو 3 طرح کے ڈسچارجز جو ہے وہ شریعت نے بتائے ہیں کہ منی، مدی، وضی. اب یہ ایکسپلین کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ احتلام عام طور پہ عورتوں کو نہیں ہوتا،
ठीक है। 99.9% औरतों को नहीं होता। अब ये 0.1% वाली जो बात है, बस इतनी ही समझ लें कि ये आपको इसका नींद से कनेक्शन है। एक तो शर्त ये है, दूसरा ये कि आपको डिस्चार्ज जो होगा वो आपको ढेर सारे अमाउंट में होता है, यानी ऐसा लगता है कि मालूम होता है कि पेशाब कर दिया किसी ने। पेशाब की जो तरी होती है तो कितना ज़्यादा होती है, बिल्कुल गीला हो जाता है, होता है ना, उसी तरह से। तो आम तौर पे लड़कियां क्या समझती हैं कि हमको तो ऐसा हुआ तो है ना, ये वाइट डिस्चार्ज है तो उसको नहा रही है पागल के जैसा। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये इतना भी छोटी चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको आम तौर पे ये चीज़ जो होती है, ये शैतान जो है ना, वो इंसान को ना बॉडी वो करता है ख्वाब में, कि अब उसको फिजिकल देखता है कि दुश्मन फिजिकल तो मेरा जो है ना गुनाह कर नहीं रहा है, यानी हम लोग दुश्मन ही है ना उसके, तो फिजिकल मोमिन गुनाह कर नहीं रहा है, ज़िना की तरफ जा नहीं रहा, लिहाजा इसको क्या करो, ख्वाब के थ्रू इससे कुछ काम ऐसा करवाओ, ठीक है। और फिर आपको ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि मर्दों को जब ये कि आपको सोबत नहीं करते औरतों के साथ, तो फिर उनको कुदरती तौर पे भी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि शैतानी हरकत होती है, बाज़ दफ़ा शैतानी हरकत होती है, लेकिन आमतौर पर ये कुदरती अमल भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्लाह ने वो जिस्म बनाया है तो उसको एक इस्तेमाल है उसका, हर चीज़ का। अब भूख लगी तो खाना है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, यही होगा लास्ट में, ठीक है। तो क्या नाम है, उसी तरह से आपको तमाम चीज़ों की एक ज़रूरत है। अब वो ज़रूरत अगर हलाल जायज़ तरीक़े से नहीं होगी तो फिर आपको वो क्या होगा, वो तो रिलीज़ होगा ना, तो वो ख्वाब के थ्रू रिलीज़ होता है। ख्वाब में जो है ना वो क्या होता है, फिर वो एक अलग वो टॉपिक है, ठीक है। वो देखना और इस तरह से ना देखना भी है, लेकिन ये कि डिस्चार्ज, और मैं इकराम बोलते हैं कि डिस्चार्ज शर्त है, डिस्चार्ज देखे अपने कपड़े पे, या ये कि फ़ौरन से सोया था और फ़ौरन से जो है ना इस तरह से हुआ मामला, तो रात भर सोया रहा, तो हो सकता है कि वो सूख भी जाए, तो सूखेगा तो देखना होगा उसको कि सूखा हुआ है। तो बहुत ढेर सारा अमाउंट में जब पता चल जाता है ना, कोई चीज़ कड़ी रहेगी, फॉर सपोज आपको माड़ में कोई चीज़ डाला, माड़ में जितना कपड़ा आप डालिएगा उतना कपड़े में अकड़न रहेगी, ये तो पता चल जाएगी ना कि कितना दूर से कपड़ा भीगा हुआ था। आ रही बात समझ में? भाई पानी सूख जाता है, लेकिन डिस्चार्ज जो है ना वो माड़ की टाइप से होता है। कंपेयर करके बता रहे हैं हम, अब एग्जैक्ट तो वो हमको भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एहतलाम वाला मसला आमतौर पे औरतों को नहीं होता, और आपको ये भी नहीं है कि शादीशुदा इंसान है, ठीक है, जिससे पता चले, अंदाज़ा लगा सके। तो आमतौर पे ये यही है कि आपको डिस्चार्ज ये जो होता है, ये वाला जिससे आपको गुस्ल वाजिब हो जाता है, ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा कसीर अमाउंट में होता है। ये इसकी सबसे बड़े वाज़ेह निशानी होती है। थोड़े से अमाउंट में जो होता है वो आपको नॉर्मल डिस्चार्ज है, वो आपको वाइट डिस्चार्ज जो औरतों को होता है वही है, इससे आपको गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो अब ये बोल रहे हैं मसलन में 11 ये है कि दिन को सो गया और ऐसा ख्वाब देखा जिससे नहाने की ज़रूरत हो गई, यानी एहतलाम हो गया उसको, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि आपको रोज़े में होने के लिए पाक होना नापाक होना कोई शर्त नहीं है ऐसी, ठीक है। ये अलग बात है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोमोट जिसको किया गया है, यानी आपको अफजलियत जो बताई गई है पाक रहने को बताई गई है, लेकिन इससे हरगिज़ ये बात नहीं निकलती कि पाक जो नहीं है उसका रोज़ा नहीं होगा। कौन सा नापाक, कौन सा नापाक, इसको भी समझना होगा, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नापाक की हालत में रोज़ा हो जाएगा। देखें, आपको अभी ये शख्स पाक था, हालत सौम से था, रोज़े में था, सोया और सोकर जो है ना उस पर ऐसी कंडीशन तारी हो गई, यानी एहतलाम हो गया, तो भाई नापाक हो गया ना, अब उस पर गुस्ल वाजिब हो गया। एहतलाम होने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, याद रखिएगा। अब ये गुस्ल वाजिब होने के बयान में हम वहाँ का डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो गुस्ल वाजिब हो गया, तो गुस्ल वाजिब जब होता है जब आपको क्या हो जाता है, हालत जनाबत हो जाती है। बताया था ना जनाबत की हालत, ऐसी कंडीशन जिसमें आपको क्या हो, गुस्ल लेना ज़रूरी हो, कुदरती तौर पे क्या है, नापाक हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जाना है जनाबत कहलाता है, ठीक है। तो गुस्ल जनाबत यानी जनाबत का गुस्ल, ठीक है, यानी पाक होने का गुस्ल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में चला गया बेचारा, सोया था, अच्छा खासा पाक था, सब कुछ था, और वो ख्वाब में इस तरह से मामला हुआ उसका और उसको एहतलाम हो गया, तो वो नापाक हो गया, ठीक है। अब नापाक हो गया तो वो आपको ऐसा तो नहीं है, उसका नापाकी की कैफियत हो गई, लेकिन उसका रोज़ा नहीं जाएगा, रोज़ा उसका बरकरार है, ठीक है। यही कंडीशन को लगाते हुए बोला जाता है कि नापाकी की कंडीशन शर्त नहीं है रोज़ा टूटने के लिए, ठीक है। ऐसी वाली कंडीशन जो आपको बोला है, वक्ती जो कंडीशन होती है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरतों की जो कंडीशन है वो एक बाद में आ जाएगा उसका तस्करा। ये मसला नंबर 11 क्लियर है। आम तौर पे औरतों को नहीं होता, लेकिन बस एक बात बता दी गई है यहाँ पे, मर्दों के मसले को बता दिया, और क्या।
हाँ वसूल करना होगा, तो वसूल करना होगा, लेकिन अगर कोई ना भी वसूल करे बदमाशी में या फिर अस्कताहट में या फिर नफ्स गालिब है उसकी, जब अभी करेंगे 2 घंटे बाद करेंगे, जब हो गया अफ्तार तो उसका रोज़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हालत जनाबत में इस तरह से पूरे रमज़ान गुजारेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन औरतों का मसला दूसरा है, वो आगे आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो है इसका मसला दूसरा है। मसला नंबर 12, मर्द और औरत का साथ लेटना, हाथ लगाना, प्यार करना, ये सब दुरुस्त है, लेकिन अगर जवानी का इतना जोश हो कि उनको उन बातों से हम बिस्तरी में मुब्तला होने का खदशा है तो उसे ऐसा करना मकरूह है। नमाज कैसे हो जाएगी? अभी यहाँ हम रोज़े का बता रहे हैं, नमाज का तो नहीं बताया। नमाज तो वैसे भी IQ लगाना चाहिए कि पाकी शर्त है, रोज़े का बता रहे हैं, ठीक है। रोज़े के लिए रोज़ा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब नमाज का जहाँ आएगा वहाँ नमाज बताएंगे, ठीक है। नमाज का तो वैसे भी दिमाग लगाना जी, पाकी शर्त है, नापाकी की कंडीशन में रहेंगे तो भाई नमाज होगी, कोई नमाज पढ़ लेगा, उसके लिए तो लाजिम है ना कि आपको वो क्या नाम है गुस्ल ले। हम यहाँ पे मसला रोज़े का बता रहे हैं कि अगर पूरी ज़िंदगी कोई अगर गुस्ल नहीं करे और इस तरह से मामला हुआ उसके साथ, तो उसको जनाबत की हालत में भी रहने के बावजूद उसको गुनाह मिलेगा कि जनाबत की हालत में क्यों रहा, ठीक है, लेकिन उसका रोज़ा हो जाएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। नमाज के लिए तो शर्त ही है कि पाक होना, गुस्ल करना पड़ेगा। मसला नंबर 12, मर्द और औरत आपस में एक साथ लेटे और इस तरह से लेटे कि आपको उनको आपस में ताल्लुक़ कायम होने का डर है, ठीक है। यानी अब इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है, हर की अलग अलग अल्लाह ने बनाई है, अलग अलग जज्बात होते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं। तो आपको मर्द और औरत को एक साथ लेटना इसलिए मना किया उलमा इकराम ने, हालांकि ये बज़ाहिर खुद ही अमल जो ऐसा नहीं कि आपको मुफ़्सिदात रोज़ा कहलाता है, यानी रोज़ा तोड़ने का अमल है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन उलमा इकराम बताते हैं हर वो चीज़ से बचो जिससे रोज़ा तोड़ने का इम्कान ज़्यादा हो जाए, खदशा ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, मकरूह तंज़ीही, वो कंडीशन जिसमें मर्द और औरत आपस में लेटना अपने आप में रोज़ा तोड़ना नहीं है, लेकिन जबकि ये मर्द और औरत जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है एक दूसरे को और करीब कर देगी और हम गुमान है कि हम बिस्तर हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर उनको इज्तनाब है इससे भी कि आपको वो आपस में लेटें या छुएं एक दूसरे को, ठीक है, मना किया गया है, क्योंकि मकरूह तंज़ीही वो अमल होता है जो करीब करीब हराम के होता है, ठीक है। यानी जब ये मकरूह तंज़ीही होगा, जब आपको मर्द और औरत के अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं है थोड़े से में भी, ठीक है, तो मकरूह तंज़ीही होगा कि वो आपको वो काम भी मना कर दिया जाएगा, फिर शरीयत मना कर देगी जो बज़ाहिर खुद रोज़ा नहीं तोड़ती, लेकिन आपके ऊपर ये चीज़ हो जाएगी कि वो रोज़ा तोड़ने का इम्कान पैदा हो जाएगा, इस वजह से आप उस काम को भी इज्तनाब करें, ठीक है, क्लियर है। मसला नंबर 13, किसी औरत के देखने से या सिर्फ किसी बात का ख्याल दिल में लाने से मनी खारिज हो जाए या एहतलाम हो जाए तो भी रोज़ा फासिद नहीं होता। भाई ओवरऑल बात ये है कि आपको डिस्चार्ज ऐसे भी हो जाए खड़े खड़े, मतलब किसी मर्द को किसी औरत को देखने की तरफ, ठीक है। अब अलग अलग जिस्म की कैफियत यार मुमकिन है, मसला है तो हो सकता होगा किसी औरत को देखने से या फिर ऐसा कोई ख्याल लाने से, या ये कि आपको कोई फिल्म देखने से, इंक्लूडिंग दिस एज वेल। भाई ये तो मुसन्निफ शरीफ थे बेचारे, इन्होंने शराफत को रखते हुए मद्देनज़र रख के बता दिया, लेकिन जो है आज तो जजी पुर्जा उड़ा हुआ है दीन का, ठीक है, और अपने ईमान का, तो इंक्लूडिंग दैट एज वेल, ठीक है, वो प्रोसेस भी ज़रा उसमें ऐड कर लिया जाए, और वो तमाम अवामिल यानी वो तमाम काम जो है ना ऐड कर लिए जाए जिससे इंसान को जो है ना शहवत जागती है, ठीक है। अब ये करने से फिर क्या हुआ कि इंसान को उसको, अब ये जो है ना बड़ा ये मतलब डीप टॉपिक है यार, इतना ये जो है ना मतलब डिस्चार्ज बोल के ना फिर हम है ना वो और मतलब लड़कियां खास तौर पे, औरतें तो नहीं, लड़कियों को जो है ना वो बड़ा शक शुबा हो जाता है। तो डिस्चार्ज का मतलब ये वो डिस्चार्ज है जो आपको आपस में ताल्लुक़ कायम करने से होता है, ठीक है, वो डिस्चार्ज के बारे में बात हो रही है, वाइड डिस्चार्ज के बारे में नहीं है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से करते हैं, अगर मर्द सोचते हैं किसी औरत के बारे में, या ये कि आपको किसी चीज़ का ख्याल आ जाता है, गंदे ख्याल को लाते हैं, या ये कि कोई ऐसी फिल्म वगैरह या कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे इनको पूरा डिस्चार्ज होता है कम्प्लीटली, वो वाला जो आपको ड्यूरिंग द सेक्शुअल प्रोसेस, ठीक है, यानी मनी का डिस्चार्ज होना जो कहलाता है, तो ऐसे में वो उन पे वो हालत जनाबत में तो आ जाएंगे, गुस्ल लेना वाजिब है, लेकिन रोज़े में कोई खलल नहीं पैदा होगा,
ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر عورت کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کا خیال لاتی ہے یا یہ کہ آپ کو کوئی غلط راستے سے کچھ ایسا سوچتی ہے, کچھ بھی کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کرنے والی تو بات دوسری ہو جائے گی, پھر وہ روزے پہ آنچ آ جائے گی, لیکن کچھ خیال لاتی ہے, کچھ ایسا سوچتی ہے یا کچھ دیکھتی ہے اور اس سے پھر اس کو ڈسچارج ہوتا ہے وہ والا جو ڈیورنگ سیکشول پروسیس ہوتا ہے, انٹرکورس کے پروسیس میں, تو پھر اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس کا احتلام اس پہ واجب ہو جائے گا, غسل لینا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اب وہ تھوڑا بہت خیال آنے سے جو نارمل خیال آتا ہے یا یہ کہ اچانک سے نا وضو کر کے آئے بیچارے, وہ کیا نام ہے ٹی وی آن ہے, اچانک سے کچھ ایسی نظر پڑی تو وہ ہلکا سا جو پانی ہوتا ہے ریلیز, وہ آپ کو دوسری چیز ہے, وہ ڈسچارج نہیں ہے, وہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ والا مسئلہ نا بڑا ڈیٹیل سے بتائے بغیر نا دم نہیں لینا چاہیے, انسان کو بتانا ہی نہیں چاہیے, چھیڑنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اتنا ایکسپلینیشن نیڈیڈ ہوتا ہے نا کہ پھر تھوڑا سا بتا کے نکلو نا تو وہ شک, یہ شک, وہ شک, ایسے سوال ایسے ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, تو پھر پگلا دیتا ہے شیطان. ٹھیک ہے, تو تھوڑا بہت جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ نہیں, یہ ڈسچارج جب بھی ہوگا تو ڈھیر سارے اماؤنٹ میں ہوگا, کیونکہ انٹرکورس کے پروسیس میں جو ریلیز ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے پارٹنر کو, وہ آپ کو ڈھیر سارے اماؤنٹ میں جو ہے نا مطلب ڈسچارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ یہ کتابوں میں یہی لکھا ہوا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کہ پڑھ کر علم لینا اور ایک ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی, تو وہ پریکٹیکلی والی بات تو نہیں ہے بھائی, ظاہر بات ہے انسان نکاح میں نہیں ہے, اور جو لوگ نکاح میں وہ خوب اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے پریکٹیکلی یہ چیز ہو جاتی ہے, اور جو نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے ان کو علم سے سمجھنا ہوتا ہے, کتاب سے, ٹھیک ہے, اندازہ لگانا ہوتا ہے. تو یہ ڈھیر سارے اماؤنٹ میں, کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے ڈھیر سارے اماؤنٹ میں. ٹھیک ہے, تو ڈھیر سارے اماؤنٹ میں ہوتا ہوگا, لیکن وہ والا نہیں ہے جو آپ کو ڈسچارج عام طور پہ ہوتا ہے, وہ بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا نہیں, اس سے نہ روزہ جائے گا نہ آپ کو غسل کرنا ہے. مسئلہ نمبر 15, مرد کا اپنے مسانے تک پہنچ جائے, گردے تک. اچھا, اب دیکھیں یہ تیل کا ڈالنا یا پھر آپ کو کوئی دوا کا ڈالنا یا پانی کا ڈالنا, کچھ بھی ایسا پروسیس ہو رہا ہے شرمگاہ میں. ٹھیک ہے, مرد کی اپنی شرمگاہ, عورت کی اپنی شرمگاہ میں, تو اس کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں اختلاف رائے ہے علماء کرام کا. ٹھیک ہے, ایک علماء کا گروہ جو بولتا ہے مسانے تک, مسانہ کہتے ہیں اس کو, گردہ, کیا ہوتا ہے گردہ کی کڈنی. ٹھیک ہے, وہاں تک جاتا ہے تو پھر وہ روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن کچھ نا علماء کرام بولتے ہیں کہ نا مطلب وہ ٹوٹ جاتا ہے. جی, اس میں اختلاف رائے ہے مسئلہ نمبر 15 میں. ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیں گے تو بتائیں گے آپ کو. اختلاف رائے میں نا پھر سیف سائڈ لینا چاہیے انسان کو. اگر کسی علماء کرام کا گروہ ہے جو کہتا ہے یہ کہ آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر آپ کو انہی پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب کسی گروہ عالم نے بولا ہے, اور تو بھائی سیف سائڈ لے لے آدمی. دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ, بتا دیں گے. مثلا بس 16 رات کو نہانے کی ضرورت ہوگی, مگر اگر غسل نہیں کیا, دن کو نہایا تب بھی روزہ ہوگا, بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے, بتا دیا نا ابھی کہ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی, رات میں میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوئے اور پھر غسل نہیں کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کو صبح سحری کر کے روزہ رکھ لیا, تب بھی غسل نہیں کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دن بھر رہ گئے, افطار کر لیا, تو بھی آپ کا روزہ نہیں گیا. روزہ آپ کو جب جائے گا جب آپ کو وہ مطلب کہ قدرتی طور پہ وہ والا ہے جو نفاس والا جو ہے نا مسئلہ آئے گا, تو آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یہ ایسا ہے کہ وقتی مطلب کہ یہ ہے, کیا بولتے ہیں اس کو جی, ناپاکی, وقتی ناپاکی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو آپ غسل لے کے آپ ہٹا لیں, پاک ہو جائیں, لیکن آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, غسل لیں یا نہ لیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو سحری سے پہلے بھی آپ حالت جنابت میں ہیں, یعنی وہ جنابت جو آپ کو بستری سے ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, یعنی ڈسچارج ریلیز ہونے سے ہوتی ہے, تو وہ آپ کو غسل نہیں بھی لے گا کوئی, اور اسی طرح سے سحری کر لے گا اور روزہ رکھ لے گا, دن بھر بھی ایسے رہ جائے گا, تو آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, ہاں الگ بات ہے کہ نہیں وہ دیر سے غسل کرنے کا گناہ الگ ہوگا. کلیئر ہے. مسئلہ نمبر 16 اور 11 آلموسٹ سیم سا ہے, بس وقت کا فرق ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی سویا بیچارہ, سو کے رات میں ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ احتلام والا, یا یہ کہ رات میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا اور پھر غسل نہیں لیا,
और फिर उसी हालत में सहरी कर ली और सहरी करके रोज़ा रख लिया और रोज़ा रख के भी तो भी गुस्ल नहीं लिया, दिन भर से ही गुजार दिया, इफ्तार कर लिया, तो भी उसका रोज़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अलग बात है कि उसको देर में नहाने का गुनाह मिलेगा, ठीक है। और नमाज तो होगी ही नहीं, नमाज के लिए तो शर्त ही है भाई पाकी, रोज़े के लिए शर्त नहीं है पाकी, ठीक है। ये बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। वो भी इसमें डिटेल से बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते कि रोज़े के लिए शर्त नहीं है पाकी, ठीक है। फिर वो कोई कहीं कहीं कंडीशन पे पाकी शर्त भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल जो अभी डिस्कशन हो रहा है इसमें पाकी शर्त नहीं है, क्योंकि ये वक्ती आपको क्या बोलते हैं उसको जी, अरे वक्ती नापाकी का दौर है, ठीक है। इसलिए आ रही बात समझ में? देखें एक होता है, देखिए एक बात हम बताते हैं, इस मसले को क्लियर करते हैं हम अच्छे से। देखिए एक होता है कि आपको जिस्म नापाक है, और एक वो होता है कि कुदरत की तरफ से पाकी हासिल हो गई है, आप नापाक हैं। आ रही बात समझ में? एक समझिएगा कि जिस्म अंदरूनी तौर पे नापाक है, ठीक है। यानी आपको एक लड़की, एक औरत हैज़ की हालत में है, पीरियड्स की हालत में है, तो वो क्या है, उसका जिस्म नापाक है, ठीक है, और वो कुदरती तौर पे नापाक है, ठीक है। अब वो गुस्ल लेगी तो क्या पाक हो जाएगी? नहीं होगी ना, ये तो कुदरती उसका अमल अभी चल रहा है, वो नापाक अल्लाह की तरफ से। आ रही बात समझ में? अब ये कंडीशन जो है आपको, ये क्या है कि आप हम बिस्तर हुए, ठीक है, आपने एक फेल किया जिससे आप नापाकी की हालत में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इंटरकोर्स करने से आपको नापाकी की हालत तो आ जाती है, लेकिन वो नापाकी की हालत ऐसी नहीं होती कि कुदरती तौर पे आपको पाकी की कैफियत आ गई है। आप जो नापाक हैं वो आपके गुस्ल नहीं लेने की वजह से नापाक हैं। आ रही बात समझ में? इसको समझिएगा। जैसे एक औरत है, इसके साथ है, वो कुदरती उसको खून गिरे जा रहा है और फिर वो नहाएगी, तो भाई ये कुदरती तौर पे वो नापाक है। अब वो उसका खून बंद हो गया, वो ना नहाए, तो वो अब ये नापाक जो है वो खुद की तरफ से नापाक है, ना कि अल्लाह की तरफ से। अब वो नहीं नहाएगी तो गुनहगार होगी। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह से इंटरकोर्स का भी मसला है कि इंटरकोर्स में जो आदमी करके फारिग होता है, तो वो कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से पाकी आ गई, लेकिन अब जो ये नापाकी की कंडीशन में, ये किसकी वजह से है? खुद की वजह से है ना, गुस्ल नहीं लिया इसकी वजह से है ना। तो इससे आपको रोजे पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन शर्त ये कि इंटरकोर्स किस वजह से, सुहूर से पहले हुआ हो। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि सुहूर के बाद से आपको कोई भी ऐसा अमल करेंगे, 3 मोटा मोटी बता दिया था कि आपको खाना पीना और आपको हम बिस्तर होना जायज़ नहीं है, तो फिर तो वो करेंगे तो फिर तो वो आपको रोज़ा ही तोड़ दिया, वो एक अलग इशू है। आ रही बात समझ में? तो अगर रात में कोई इस तरह से काम करता है, हम बिस्तर होता है, या फिर ये कि आपको उसका जो है ना डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको डिस्चार्ज जैसे ही हुआ वो नापाकी की कंडीशन में आ गया, लेकिन वो अपनी नापाकी की कंडीशन में आया कि ठीक है वो काम करने से नापाक हो गया, लेकिन अब जो नापाक है वो आपको गुस्ल नहीं लिया इस वजह से, वरना कुदरत ने कह दिया कि भाई आप जाके गुस्ल लो, वाजिब हो गया तुम पे गुस्ल, मतलब तुम्हारे, हम अपनी तरफ से पाक है, हम अपनी तरफ से तुमको पाक किया, ठीक है। कुदरती तौर पे तुम्हारे पास नापाकी की कंडीशन जो बनी हुई है वो तुम्हारे खुद के गुस्ल ना लेने से बनी हुई है, ठीक है। एक अमल था वो कर लिया, हो गया, इट्स ओके, ठीक है। अब जो गुस्ल जो वाजिब है, जो तुम लेट कर रहे हो, इसकी वजह से नापाकी की कैफियत है, ठीक है। तुम जितना जल्दी कर लो उतना जल्दी पाक हो जाओ, ठीक है। तो एक होती है कुदरती तौर पे पाकी की अलामत हासिल हो जाना, दिल जिस्म का पाक हो जाना, और एक होता है कि पाकी की अलामत आई नहीं है और खुद जो है ना पाकी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो पाकी शुमार नहीं होगी। कुदरती तौर पे पहले पाकी हासिल हो जाए और उसके बाद इंसान जो है ना गुस्ल ले ले, तो ये मुकम्मल पाक हुआ। कुदरती तौर पे पाकी हासिल नहीं हुई, 70 बार भी गुस्ल लेंगे आपको पाक नहीं होंगे, क्योंकि पहला जो स्टेप है जिसपे पाकी हासिल होना था, वो स्टेप पाक हुआ ही नहीं है, अभी कुदरती तौर पे पाक जिस्म नहीं हुआ है। तो आपको जो एहतलाम की कैफियत है, या ये कि हम बिस्तर होने की जो कैफियत है, वो सुहूर ईंट से पहले जो आपने किया ये अमल, तो ये अमल करने से कुदरती तौर पे जो है ना आप पे नापाकी की कैफियत आई, लेकिन साथ ये भी है आपको कि अब आपको गुस्ल वाजिब है, आप जो है गुस्ल जैसे ही ले लीजिएगा तो पाक हो जाइएगा। तो आपकी ये कंडीशन जो है ना कुदरती तौर पे आप नहीं कहला के आप क्या कहलाएगी कि आपके गुस्ल ना लेने से आप जो है ना नापाकी की कैफियत है, वरना कुदरती तौर पर आपको ये अलामत मिल चुकी कि ठीक है एक काम कर लिया, सो के अब जो है नापाक वाली कंडीशन अंदर से आ गई है, ठीक है। अब आप गुस्ल लीजिए और आधा जो है ना रेस्ट ऑफ द पाक की जो रेस्ट ऑफ द पाक का जो परसेंटेज है उसको पूरा कर लीजिए। आ रही बात समझ में? गुस्ल कब लेते हैं?
हाँ ज़ाहिरी नापाक है, हाँ ज़ाहिरी नापाक है, यस हाँ जिस्मानी नापाक है। ज़ाहिरी नापाकी होती है, एक होती है अंदरूनी नापाकी। अंदरूनी नापाकी जब तक ना जाएगी तो आपको क्या होगा, ज़ाहिरी नापाकी नहीं हासिल हो सकती। लेकिन जैसे ही अंदरूनी नापाकी चली गई तो आप पे ज़ाहिरी नापाकी लाजिम हो गया कि फ़ौरन से आप गुस्ल लें पाक होने के लिए। आ रही बात समझ में? तो ज़ाहिरी नापाकी जो आपको गुस्ल नहीं लेना वो, और अंदरूनी नापाकी वो हो गई जो कुदरती तौर पे आपको कुदरत की तरफ से लगती है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से। अंदरूनी नापाकी पे हैज़ हो गया, नफास हो गया, या फिर ये कि हम बिस्तर होते हैं तो वो डिस्चार्ज जो अंदरूनी नापाकी है, ठीक है, कुदरत की तरफ से रिलीज हो रहा है ना, अमल मेरा है लेकिन रिलीज तो अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है ना, तो वो आपको अंदरूनी नापाकी है। तो अंदरूनी नापाकी जैसे ही वो रिलीज हो गया तो अंदरूनी नापाकी तो हुई उस वक्त, लेकिन रिलीज होने के बाद वो खत्म, खलास मामला क्लियर हो गया। तो अब क्या हो गया, अंदरूनी नापाकी चली गई, अब आप पे ज़ाहिरी नापाकी है। अब आप गुस्ल लीजिए और आपका मामला क्लियर हो जाएगा, आप पाक हो जाइएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको हैज़ और नफास का खून बंद हो जाए तो जिस वक्त बंद हो गया जो है अंदरूनी नापाकी, जिस वक्त खून बंद हुआ उसी वक्त अंदरूनी नापाकी चली गई, कुदरत की तरफ से जो उज़र था वो चला गया, रुखसत हो गया, अब आप पाक हैं अंदरूनी। आपको ज़ाहिरी नापाक है इसलिए क्योंकि आपने गुस्ल नहीं लिया है, अब आप जाके गुस्ल लें, पाक हो जाइएगा। यानी आपको पाकी की कंडीशन दो हिस्से में हो जाती है, नापाकी की कंडीशन दो हिस्से में हो जाती है, ठीक है। नापाकी एक जो अल्लाह की तरफ से होती है और आपको उसको पूरा करना ज़रूरी होता है, वो नापाकी की कंडीशन जाएगी जब ही आप है ना ज़ाहिरी नापाकी वाली कंडीशन दूर कर पाएंगी। नापाकी की कंडीशन जो अंदरूनी है वो गई ही नहीं, अब ज़ाहिरी नापाकी 70 बार नहाना हो रहा है तो वो कोई पाक नहीं होता इंसान। क्लियर है? आई बात समझ में जो बताया? और इन सब का भी जो है ना वो हैज़ नफास का तो अलग से आएगा यार, अब वो हम क्या ही बताएं कि इसमें मिला देंगे उसको तो फिर आप है ना हौच पौच हो जाएगा, पार हो जाएगा आपको, ठीक है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको बात इंटरकोर्स की थी तो वही समझिए, ठीक है, जहाँ पे जो बात है वहीं रखिए, फिर आगे आएगा वो तो वो आगे समझ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हैज़ और नफास का अलग से होगा, बिल्कुल हम जान रहे हैं। अब आइए, जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। मसला नंबर 17, मकरूह क्या है? वही शक शुबा वाला हालत में चले जाना कि है रोज़ा या नहीं है, ठीक है, ऐसी कंडीशन मकरूह कहलाती है। मसला नंबर 17 यानी ये भी है जो आपको तकवे का अगर मेयार आपका ज़्यादा हो तो आप है ना इसको भी समझिएगा क्या टूट ही गया रोज़ा, ठीक है, क़ज़ा लौटाइएगा, तो इसलिए मकरूह की कंडीशन भी जाने से मना किया गया, उलमा किराम ने मना किया। मसला नंबर 17, अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चक्कर थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा करना अच्छा मकरूह है। ये काम हुआ है, एक काम होता है मकरूह और एक आपको रोज़ा मकरूह हो जाना, ठीक है। रोज़ा जो है आपको इसमें देखें, आप यहाँ पे जो मसला आ रहा है ये इतना आसान भी नहीं है। एक मिनट रुकिए तो मतलब 17, अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चख कर थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा करना मकरूह। अलबत्ता किसी का शौहर बदमिजाज है तो फिर वो ऐसा कर सकती है, ठीक है, यानी बदमिजाज वो है ना वाक़तन बदमिजाज हो जो बिल्कुल वो ना अखाड़ा खड़ा कर देगा घर में, ठीक है, अगर खाना ख़राब रहेगा तो फिर ऐसी औरत को लाजिम है कि वो क्या कर ले, जबकि उसको अंदाज ना मिले तब, ये नहीं कि आदत बना ले चखे के ठीक कर रहे, ठीक है, एक अंदाज भी हो जाता है औरत लोग को, कितना नमक डाल दिया तो ठीक ही होगा, ठीक है। तो आपको जब ऐसा शक हो जाए कि भाई नमक दिया था कि नहीं दिया था, पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो फिर ऐसे कंडीशन में वो चख कर फ़ौरन से थूकेगी और कुल्ली करे तो फिर ऐसा कर सकती है, ठीक है, लेकिन जानते बुझते ऐसा करना या ये कि हर बार अंदाज़े नहीं मिल रहा है, गलत है, फिर ऐसा नहीं करेगी। मसला नंबर 18, बच्चे को कोई चीज़ चबा कर खिलाना मकरूह है, अलबत्ता अगर इसकी ज़रूरत मजबूरी हो तो मकरूह नहीं। देखें, अब आपको ये मजबूरी की कंडीशन इतना भी आसान नहीं है कि मजबूरी बोल दिया और ना इंसान, अब ये मजबूरी अगर हम आम आवाम को देंगे ना, ये मजबूरी जो शरीयत है जिसको मजबूरी कहती है, आम आवाम को देंगे ना कि आपको हम देते हैं मजबूरी की कंडीशन, तो जितने लोग हैं ना उतनी मजबूरी उनकी अलग अलग टाइप्स ऑफ मजबूरी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? इसीलिए मजबूरी भी वो काउंट होती है जिसको शरीयत मजबूर कहे, ठीक है। तो शरीयत यहाँ पे मजबूर किसको कहेगी? भाई उसने पूरी तरह से कोशिश कर ली, देख लिया इधर उधर कोई आदमी नहीं है, तब। आ रही बात समझ में? हाँ,
یہ تھوڑا تھوڑا بات میں مجبوری کا نام جو شکریہ کرتے ہیں نا، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا تو نہیں کہ دنیا خالی رہتی ہے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے آدمی ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ بچے کو کوئی چیز اگر چبا کر کھلانا ہے تو آپ کو یا تو پہلے سے چبا کے رکھیں، اور یا نہیں تو پھر آپ کو دیکھیں. انسان مومن جب ہوتا ہے نا تو انسان ویک کاشیس والی کنڈیشن ہے. تقوی آ رہا ہے نا، سارا رمضان کیا ہے، تقوی ہی تو گین کرنا ہے یار. تو تقوی بچنا، ٹھیک ہے، بچ رہے ہیں اب، ٹھیک ہے، ہر کنڈیشن میں بچ رہے ہیں. کیا چیز سے بچ رہے ہیں بھائی؟ غلط روی سے بچ رہے ہیں، کچھ روی سے بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شر سے بچ رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ آپ کو بچے کو کوئی چیز چبا کر دینا ہے تو پہلے سے ہی چبوا لیں، یا یہ کہ چھوٹا بچہ کوئی اور ہے تو اس سے چبوائیں، ٹھیک ہے. بہت ساری کنڈیشن بن سکتی ہے، کوئی اور ایسا آدمی ہے جو روزے سے نہیں ہے، پھر یہ بھی تو بات ہو جاتی ہے نا، سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی تو بات ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھ لیں، پوری طرح سے کوشش کر لیا، نہیں کوئی چیز کنڈیشن بنی، یا یہ کہ سل بٹا سے چور لیں، کچھ بھی کر لیں. بہت ساری چیز ہے یار آپشن، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں وہ ملائم ہو سکتا ہے، بہت طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو کچھ بھی کر لیں، چور لیں اس کو. بھائی چبا کے دینا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ ملائم کرنا ہی مقصد ہوتا ہے نا، تو ملائم کرنے کا بہت طریقہ ہے، اور ٹھیک ہے، تو وہ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا دے دیں. پھر بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے نا، اگر جان بوجھ کے بھی ایسا عمل کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں جائے گا. یہ کام کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ پوری طرح سے تھوک دے اور کلی کر لے تو روزہ نہیں جائے گا، گناہ پڑے گا کہ جان بوجھ کے ایسا کائے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو شک شبہ ہو گیا، ذرا سا مزہ وزہ چلا گیا تو پھر لو ہو گیا اچھے سے، پھر لوٹاؤ بعد میں. تو یہ اس لیے یہ کام کو منع کیا گیا، ایسا کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس میں شک شبہ پیدا ہو. اس کو اسی لیے کہا گیا مکروہ، بچو، ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 19، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا یا منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا. سیدھی بات ہے کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا، حلق کے ذریعے سے کچھ بھی جائے گا، کچھ بھی جائے گا، دھواں تک بھی جائے گا تو منع ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایسا کر رہے ہیں اور تھوڑا سا پارٹیکل چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا نا، اس لیے منع ہے کرنا. مثلا نمبر 20، اگر انزال کا اندیشہ ہو یا اپنے نفس کے بے اختیار ہو جانے اور اس حالت میں جمع کر لینے کا اندیشہ ہو تو عورت کو کا بوسہ لینا اس سے بغل گیر ہونا مکروہ ہے. اگر یہ نہ ڈر ہو، مکروہ ہے وہی کہ عورت اور مرد آپس میں نہ بیٹھیں جبکہ آپ کو یہ پوری یقین کامل ہے کہ ہم برداشت نہیں ہوگا ہمیں اور ہم انٹرکورس کے حد تک پہنچ جائیں گے، تو منع ہے. پھر بیٹھنا اٹھنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ آپ کو عورت کو چھونا چھانی بھی منع ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات، یہ کیا بولتے ہیں، یہ جو دھواں کی جو بات بول دیا نا، ذرا ہم اس کو ایکسپلین کر دیں کہ دھواں جان بوجھ کر لینا روزہ توڑ دیتا ہے. جو بات ہے صاف سنیے گا، ٹھیک ہے. دھواں جان بوجھ کے لینا اس کی کنڈیشن بہت ساری بنتی ہے. یہ کہ آپ کو دھواں ہے اور اس کو ہم لے رہے ہیں ناک میں، ٹھیک ہے. اور کبھی گاڑی ٹریفک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ٹریفک کی کنڈیشن میں رہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ دھواں جو ہے نا وہ یہ رہتا ہے، پورا چل رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں جو ہے نا آپ کو دھواں لینا وہ بھی آپ کو یہ کنڈیشن بنا دے گا کہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اب آپ کو یہ بھی بات ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی دماغ میں آئے گا پھر آپ کو اٹھ کے کہاں جائے، یہ بھی بات آتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے لازماً اس کو کم از کم یہ کنڈیشن بنانی ہے کہ مجبوری کی کنڈیشن. اب وہ مجبوری کی کنڈیشن کیسے ہوگی؟ یہ بیٹھے بیٹھے لے رہے ہیں تو ہو گئی مجبوری کی کنڈیشن؟ جی نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، سانس کو بہت حد تک امکان کم کر دینا ہے. آپ نے آگے کے ہاتھ کو ایسے سے ہوا کو جو ہے نا صاف کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. منہ پہ کوئی ماسک لگا کے نکلنا ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کو عموماً تو ہمارے تو منہ پہ ماسک ہوتا ہے، یہ وہ نوز کور کا، لیکن جو اندر سے ایک ماسک ہوتا ہے وہ لازماً روزے کی حالت میں لگا لیں، ٹھیک ہے. کیونکہ گرد و غبار کی بہت زیادہ کیفیت ہو چکی ہے، پولوشن پوری طرح سے ایئر میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کو باہر جب بھی نکلیں تو ماسک ضرور لگا لیں، ٹھیک ہے. اور اوپر سے وہ نوز پیس الگ سے، وہ ٹھیک سمجھ آ رہی بات. مسئلہ اگر ہے تو بچنا تو لازم ہے نا، چاہے ماحول کتنا بھی زیادہ عام ہو جائے. بھائی عام ہو گیا یہ آپ کو گرد و غبار، کوئی بولے گا، کوئی کو ہم بتائیں گے تو بہت سارے لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں یار یہ تو عام ہو گیا، تم تو خامخواہ کا ایک پریشان میں ڈال رہی پریشانی. یار پریشانی میں نہیں ڈال رہے ہیں، یہ عام ہوا ہے تو انسان اللہ کی طرف سے عام ہوا ہے، انسانوں نے بنایا نا. مجبوری اللہ کی طرف والی کاؤنٹ ہوگی کہ انسان کی بنائی ہوئی کاؤنٹ ہوگی، چاہے کتنا بھی بڑے میں اماؤنٹ ہو جائے. گناہ ہے، چاہے پوری دنیا مل کے کرے اس کو، ٹھیک ہے. شریعت چینج تو نہیں ہو جائے گی، 1446 سال جو پہلے وہ اب بھی رہے گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے لازماً دیکھنا ہے کہ اب اس کنڈیشن میں رہنا تو ہے، لیکن اللہ تقوی کا معیار کیا ہوگا، ٹھیک ہے. بچنے کی کنڈیشن کیا ہوگی نا، کیونکہ پورے رمضان بچنے کی کنڈیشن تو پیدا کر رہے ہیں یار. تو اب کیا ہے بھائی، آپ اگر ہو سکے تو آپ وہاں پر سے ہٹ جائیں. سب سے پہلے تو بچنا یہی ہو جائے گا کہ آپ ہے نا جگہ ہی چینج کریں، ٹھیک ہے. اگر اختیار ہے، ٹھیک ہے.
اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کو ماسک لگا کے لازماً نکلنا ہے باہر، اور پھر آپ کو آگے کی ہوا کو ہٹاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہٹاتے رہنا ہے. تو پھر آپ کو ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہٹاتی ہیں تو صاف جاتی ہے، پھر ہوا محسوس ہوتی ہے اندر میں کہ خراب نہیں جا رہی. بھائی آدمی کو دھواں گندا لگ رہا ہے، جیسے ہی مہک خراب لگی یا دھواں گندا لگا تو فوراً سے یہ والا کام کرتا ہے نا آدمی، آگے ہاتھ سے ایسے ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ قدرتی طور پہ کرتا ہے، کوئی بتاتا ہے، سکھاتا ہے کوئی؟ یہ کام کبھی سیکھتا ہے آدمی؟ یہ آلریڈی ہے. کیوں؟ قدرت کی طرف سے ہے. یہ ایک پروسیس ہے قدرت کی طرف سے، کہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو ہوا کو صاف کرو، ایسے آگے کی اپنے جو سانس میں لے رہے ہو نا وہ ہوا کو صاف کرو، ٹھیک ہے، ادھر ادھر ہلا کے. تو یہ آپ کو ایک نیچرل پروسیس ہے، آپ یہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی جب آپ کو جگہ نہیں بدلنے کا آپ کو مجبوری ہے بہت، کہ جگہ نہیں بدل سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. عموماً ٹریفک میں ایسا ہو جاتا ہے، بہت جام رہتی ہے. ابھی مطلب نارمل سٹی میں رہتا ہے انسان تو اتنا نہیں، وہ بھی ہو گیا ہے بہت زیادہ، لیکن اب دلی وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. تو کوشش کریں، اور پھر اتنا زیادہ وہ جو ہے نا دھواں آٹو وغیرہ کا نکلتا رہتا ہے، تو کوشش کریں اس طرح سے، ورنہ اگر جان بوجھ کے لیجیے گا تو روزہ جائے گا، ٹھیک ہے. روزہ جائے گا، مکروہ کی بات نہیں بول رہے ہیں ہم، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. کوئی بات اگر سختی سے کہا کریں تو سختی سے ہی لینا ہے. روزہ چلا جائے گا. کیوں؟ اب پھر وہ آپ ہے نا سرچ کریں گی تو پھر وہاں جو ہے نا وہ علماء کرام بتائیں گے، وہاں ڈیٹیل ایکسپلین کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں، کیوں کیا کیوں نہیں یہ نہیں بتاتے، ٹھیک ہے. تو آپ نے نا میرے کو پھر دکھانا ہے، سجیسٹ کرنا ہے کہ آپ ہی یہ دیکھیے ایسے بول رہے ہیں، یار وہ کیوں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، وہ اس کو ہم بھی جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں یا پھر ہم یوٹیوب نہیں چلا رہے، ٹھیک ہے. تو لازماً ہم دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے بس جو بتایا اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. جان بوجھ کر حلق میں لینے سے کچھ بھی چیز جو ہے نا آپ کو وہ روزہ توڑ دیتی ہے. اسی طرح سے کوئی آپ کو دھونی ہوتی ہے نا، دھونی پتہ ہے، کسی چیز کی دھونی لیتے ہیں، جیسے خوشبو بخور کی دھونی لے رہے ہیں تو وہ ایک اور کیا بولتے ہیں جی، ایک کو گل کی دھونی، ہاں ایک اور جو ہوتا ہے کیا، جو اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے، حقہ کا تو پتہ نہ کیا ہوتا ہے. حقہ کیا ہوتا ہے جی؟ حقہ کا سمجھ میں نہیں آتا میرا کنڈیشن. اچھا حقہ کا آ جائے گا. ٹکیا وہ جو ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں جی، مطلب سحری کہہ رہے ہیں، ارے وہ اس کی دھونی لبان، ٹھیک ہے، لعبان. تو یہ جو ہے آپ کو یہ ساری چیز میں نا آپ کو دھواں پروڈیوس ہوتا ہے، تو اس کی دھونی لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے طرح کھانا بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، اس میں دھواں جو جاتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے، دھواں جان بوجھ کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. کسی کا غلطی سے چلا گیا، اچانک سے چلا گیا تو پھر اس کا اختیار نہیں ہے، ظاہر بات ہے. وہ اتنا بھی زیادہ سیریس نہیں کر دینا ہے کہ آپ کو سانسیں لے کے دن بھر روک کے آدمی رکھے ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اچانک سے چلا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو ہے نا لازماً سترک ہو جانا ہے، پھر آپ نے ہٹ جانا ہے فوراً سے، ٹھیک ہے. دوحے میں یہی بات ہے کہ جان بوجھ کے لینے سے، ٹھیک ہے. اب انجانے سے لینے سے تو بھائی مکھی بھی جا رہی ہے، مچھر بھی جا رہا ہے تو نہیں روزہ ٹوٹ رہا، ٹھیک ہے. تو وہ انجانے سے لینے میں یا پھر مجبوری میں آ کے اچانک سے چلا گیا تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھاپ کا جو مسئلہ ہے آگے آ ہی جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے نا، بات اتنی سی ہے کہ بھاپ رہے بھات رہے کچھ بھی رہے، ٹھیک ہے. دھواں رہے کوئی بھی شکل میں کوئی بھی چیز حلق سے نیچے جان بوجھ کے اترے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی سی اترے، زیادہ اترے، بس جی ہاں، ٹھیک ہے. دھول ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ دھول میں، اب دھول کا ہی مسئلہ ہے، شک بھی ہوتا تو اتنا ہوتا ہے نا کہ کیا ہی بولے، ہم کو ہنسی بھی آتی ہے. اللہ، دھول ایک الگ چیز ہے. دھول دیکھو ایک پہلا زمانہ تھا کہ گھوڑا گرد و غبار وہ چلتا تھا، ٹھیک ہے. گھوڑا جاتا تھا تو کتنا دھول اڑتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا اس پہ نقاب لگائے ہوئے رہتے تھے، مرد بھی لگائے ہوئے رہتے تھے منہ پہ، ٹھیک ہے. تو یہ ناک سے جاتا ہے. آج صحیح بولا ہے، کیا زبردست جواب دیا، ناک سے جاتا ہے. صحیح بات ہے، ناک سے سانس لیتے ہیں نا، منہ سے نہیں نا، منہ کا یہاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. ارے بات سمجھو. دھول میں یہ ہوتا ہے نا کہ دھول میں آپ کو جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ مطلب یہ کیا بول رہے ہیں کہ جیسے پرانے زمانے میں ایسا جاتا تھا تو کیا نام ہے، وہ منہ پہ نقاب لگائے رہتے تھے، منہ پہ اس طرح سے، اور فوراً سے ہٹ جاتے تھے. مطلب گھوڑا دوڑ رہا ہے تو وہ دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ناک سے جا رہا ہے، یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی جان بوجھ کے دھول اڑائے گا اور اس کو منہ سے لے، ناک سے لے، تو وہ ایک الگ کیفیت ہے. ہٹانا چاہیے ہاتھ سے، اور کیا چیز، سمپل.
ہٹاتے ہوئے چلنا چاہیے بس، اور کیا سولوشن ایک یہی ہے نا کہ ہٹاتے ہوئے چلیں گے. ٹھیک ہے. اور ناک سے جانے کا یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں آیا تھا. یہ جو ساری کنڈیشن تھی یہ آپ کو حلق سے تھی. ٹھیک ہے. اور دھواں تو وہ ناک سے بھی جاتا ہے نا، دھواں ناک سے بھی جاتا ہے اور حلق سے بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حلق سے اگر جائے گا دھواں تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کو توڑ دے گا روزہ. یہ ساری جو کیفیت تھی یہ حلق کی تھی. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں میں جو ہے نا آپ کو حلق کا تھا معاملہ. لیکن یہ پتہ ہے یار یہاں پہ جو مسئلہ آیا نا، مسئلہ نمبر 4، عطر کیوڑا گلاب پھول وغیرہ خوشبو سونگنا جس میں دھواں نہ ہو. اب یہ دھواں جو سونگنے کی جو یہاں پہ بات آ رہی ہے نا، اس سے بات نکل رہی ہے کہ سونگتے کس سے ہیں، خوشبو سونگتے کس سے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں نا. تو یہاں پہ جو بول رہے ہیں کہ سونگنا خوشبو ایسی جس میں دھواں نہ ہو، درست ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو خوشبو دھواں والی ہوگی اس کو سونگنا کیا ہوگا، پھر ناک ہی سے سونگنا ہوگا نا. سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، روزہ توڑ دے گا. وہی تو سیم ہے. ٹھیک ہے. شک والی ٹاپک کو خالی چھیڑ دو تو ایک سے ایک جو ہے نا مطلب ڈیزائن کا ورژن کا شک آتا ہے. خود میرے کو بھی آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی شکی مزاج ہیں. تو یہ آپ نے کنڈیشن یہ ساری یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ نیکسٹ اس میں کیا ہے، جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، جن صورتوں میں کفارہ واجب ہے. یہ دونوں کنڈیشن جو ہے نا، جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے اور جن صورتوں میں کفارہ واجب ہے، ان دونوں کنڈیشن میں ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ کہ روزہ دونوں کنڈیشن میں ٹوٹ جاتا ہے. جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے یا جن صورتوں میں کفارہ واجب ہے، ان دونوں کنڈیشن کو ملا لیجئے گا اور سمجھ جائیے کہ روزہ ان دونوں کنڈیشن سے ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کو پھر وہ ہے کہ اب روزہ ٹوٹ گیا، قضا رکھیں یا کفارہ رکھیں، تو پھر یہ دو ٹاپک الگ الگ ہو جاتی ہے کہ قضا کس پہ واجب، کفارہ کس پہ واجب. ورنہ آپ یہ دونوں میں سمجھ لیجئے کہ دونوں میں روزہ ٹوٹ چکا ہے. یعنی ان دونوں کنڈیشن میں جو بھی بنی ہے، دونوں ٹاپک میں جو جو کنڈیشن بنی ہے، ایسی کوئی کنڈیشن بھی ہو جائے گی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. یہ دو ٹاپک جو انشاءاللہ آج رات میں سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ بتائیے گا ذرا کہ ان سارے اس میں کوئی سوال ہے کیا، کچھ بھی ایسا؟ بھاپ کا دیکھنا پڑے گا. بھاپ کا ہے آگے، بھاپ کا ہے لگتا ہے اس میں لاسٹ میں آ جائے گا. وہ ایکسٹرا میں رہتا ہے، مطلب اضافہ رہتا ہے نا، اضافے میں وہ آ جاتا ہے، اضافے میں ہوگا آگے چل کے. کفارہ بھی نہیں بتایا نا، کفارہ جہاں پہ آئے گا نا تو وہاں پہ بتائیں گے نا. ٹھیک ہے. ابھی فی الحال اتنا بولا کہ جن چیزوں سے قضا واجب ہے یا جن چیزوں سے کفارہ ہو جاتا ہے، ان دونوں میں ایک چیز میوچول ہے. کیا؟ کہ دونوں کنڈیشن میں روزہ ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہے کہ جن چیزوں سے قضا واجب ہے، تو مطلب کیا بولیں گے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہے. یہ پورا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نا ریکارڈنگ سے سنیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ جو ٹاپک ہے، چلیں خیر وہ ہم ٹاپک جب اسٹارٹ کریں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں. مزید کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ پرائیویٹلی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.